اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو، منکرین کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین، اللہ کا نظم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں، جنہیں سابقہ آیت میں کہا گیا تھا فاسقین ہیں، اور فاسقین فسق دائرہ دین سے باہر چلے جانے والے کو کہتے ہیں، یعنی معاملات زندگی میں، امور زندگی میں الہی نظام سے باہر نکل کر کسی اور ضابطے اور قاعدے اور کسی اور دستور کے ساتھ زندگی بسر کرنا یہ فسق ہے۔ اور بعد میں یہ صراحت قرآن کریم میں موجود ہے کہ فسق بھی کفر ہے اور کفر فسق ہے، مصداقاً دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔ مفہوماً فسق الگ معنی رکھتا ہے اور کفر کا علیحدہ معنی ہے، لیکن عملی مصداق میں دونوں ایک ہے، یعنی جو فاسق ہے وہ جتنا دین سے باہر ہوا ہے اتنا ہی کافر ہے، اور اگر کفر ہے، کافر جو مصداق بنا ہے وہ فاسق ہے، چونکہ عملی طور پر اللہ کے دین سے باہر چلا گیا ہے۔ لہٰذا ان میں آپس میں تلازم ہے، اور فاسق باہر جانے کے لیے بنیادیں توڑتا ہے، عہد توڑتا ہے، وہ روابط و رشتے اور تعلقات سماجی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام الہی میں برقرار رکھنے کے لیے انسانوں کے مابین یا انسانوں کے اور دیگر حقائق کے مابین روابط مقرر فرمائے ہیں، ان کو توڑ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو فاسق انجام دیتا ہے فساد ہے زمین کے اندر، اور یہی تین کام عملاً کفر کا بھی مصداق ہے، یعنی کافر بھی عملاً یہی کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی آیات میں صراحت کے ساتھ منافق کو بھی فاسق ہی قرار دیا گیا ہے، اور ظالم کو بھی فاسق ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ مصداقاً سارے عناوین ایک ہو جاتے ہیں، ان کے پہلو الگ ہیں، جس وجہ سے ایک مصداق ظالم کہلاتا ہے، وہ ایک پہلو ہے، اور اسی ظلم کا لازمہ فسق ہے، وہ ایک دیگر پہلو ہے، آپس میں تلازم ہے ان کا۔ یہ فرض نہیں کر سکتے کہ ایک شخص یا ایک مجموعہ یا ایک نسل فاسق ہو اور ظالم نہ ہو، یا ظالم ہو اور فاسق نہ ہو، یا فاسق ہو اور کافر نہ ہو، یا کافر ہو اور فاسق نہ ہو۔ ان میں تلازم ہے وجودی طور پر، مصداقی لحاظ سے، مفہوماً علیحدہ علیحدہ مفاہیم ہیں، وہ معانی ہیں۔ یہ خوب یہ فسق جو کرتے ہیں، مثلا عہد توڑتے ہیں، روابط توڑتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں یا جن کے برقراری کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہیں توڑ دیتے ہیں۔ خوب کیوں توڑتے ہیں؟ یہ سوال ہے، جیسا پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو بھی کسی سماج کے اندر ناہنجاری پیش آتی ہے، یعنی بگاڑ پیش آتا ہے، اور
معمول یا قاعدے سے کسی سماج کا رویہ ہٹ جاتا ہے تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہوا ہے ایسے، اس بگاڑ کا عامل کیا ہے، محرک کون سی چیز ہے، کون سی چیز بنیاد بنی ہے جس نے انہیں اس عمل پر اکسایا ہے۔ اس باب سے ہم اگر دیکھیں تو یہ فسق، دین سے جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اتفاقاً قرآن کریم نے اسے یعنی اس سماجی اور معاشرتی نفسیاتی محرک کو کھول کے بیان کیا ہے، لیکن تفسیروں میں نظر انداز ہے، جو کہ اس جہت سے ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، رجوع نہیں کرتے، اور تفاسیر میں بھی یہ امور ہمارے مد نظر نہیں ہوتے کہ سماجی ترکیبات، سماجی حالات، سماجی نتائج، اثرات، چونکہ سماجی پہلو سے ہم قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہماری تفاسیر ہر چیز سے بھری ہوئی ہیں سوائے اس کے سماجی پہلو سے، جبکہ قرآن کریم کی ہدایت کا اصل پہلو، اصل محور ہی سماجی ہدایت ہے، معاشرتی و اجتماعی ہدایت ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، روایات میں زیادہ واضح تر ان حقائق کو بیان کیا ہے کہ جرائم کیوں شروع ہوتے ہیں، آغاز کیوں ہوتا ہے، لوگ مجرم کیوں بنتے ہیں، اور کیوں عہد توڑتے ہیں، کیوں روابط جن کو قائم کرنا ہوتا ہے وہ روابط کیوں توڑ دیتے ہیں یا ان سے دور ہو جاتے ہیں، فساد کیوں کرتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے کہ کون سی چیزیں انہیں اکساتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے تمام منابع، وسائل موجود ہوتے ہیں۔ وحی کے علاوہ یعنی اگر ہم فرض کر لیں ایسا معاشرہ عموماً سوالات میں ہوتا بھی ہے، اور جو لوگ وحی کی تعلیمات سے محروم آشنا ہی نہیں ہیں، اور آج زیادہ ہیں ایسے لوگ، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سب وحی کی تعلیمات اور پیغام سے کہ جس طرح سے بھی اپنے اپنے مسلک مذہب کے مطابق آشنا ہیں، نہ بسا انسان بہت ہی متمدن اور مترقی شہر میں رہتا ہو اور جدید ترین وسائل بھی اس کے اختیار میں ہوں، لیکن تعلیمات وحی سے مکمل طور پر نا آشنا ہو۔ اور ہدایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ہدایت وحی کے اندر منحصر نہیں رکھی ہے، بلکہ ہدایت کا وحی سے قبل جو ذریعہ منبع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا انسانوں کے لیے، وہ انسان کی فطرت ہے، وہ انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کا اپنا شعور ہے اور ادراک و عقل ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ دیا ہے انسان کو، اور وحی کا مخاطب بھی یہی انسان کی قوتیں ہیں، یعنی ادراک و فہم و عقل و شعور و فطرت انسان کی مخاطبان دین ہیں۔ یہ اگر برفرض انسان وحی کی تعلیم سے آشنا نہیں ہے، لیکن جو کچھ انسان اپنے عقل سے، شعور سے اور حواس کے ذریعے سے دیکھتا ہے وہ کافی ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ ان میں سے سب سے اہم معاملہ انسان کے لیے موت اور حیات ہے۔ موت و حیات بصورت وسیع پوری کائنات کے اندر، خصوصاً ان حقائق کے اندر جو کائنات میں انسان سے جڑے ہوئے ہیں، انسان سے جن کا تعلق ہے اور انسان اپنی زندگی میں ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، ان کی موت و حیات، خود انسان کی اپنی موت و حیات، انسانوں کی موت و حیات، یعنی نوع انسان کی موت و حیات، اور پھر خود فرد بحیثیت فرد انسان اس کی موت و حیات۔ یہ وہ چیز ہے جو وحی نے نہیں انسان کو بتایا کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور حیات بھی ایک حقیقت ہے۔ وحی سے آشنا ہونے سے پہلے انسان موت
کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، موت کی حقیقت کو جان چکا ہوتا ہے، حیات کو سمجھ گیا ہوتا ہے۔ ہر چند حیات کے وہ سائنسی دقائق نہ اس کو پتہ ہوں اور وہ ہدایت میں دخیل بھی نہیں ہیں اتنے، یہی جو ظاہری ایک منظر موت و حیات کا انسان کے سامنے تکرار ہوتا ہے اور انسان اسے جانتا ہے، اس سے پہلے کہ وحی سے آشنا ہو، موت و حیات سے اپنے شعور و مشاہدے کی مدد سے آشنا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اسی کو انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے، احتجاج کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے۔ کیف تکفرون، کیا جواز ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہو، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو، اللہ کے دستور کا، منشور کا انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت و حاکمیت کا انکار کرتے ہو، جب کہ تم روزانہ موت و حیات کو دیکھ رہے ہو، اور وہ موت و حیات تم سے اجنبی نہیں ہیں، تم موت و حیات سے بیگانہ نہیں ہو۔ سب سے آشنا ترین حقیقت تمہارے لیے موت و حیات ہے، اور ان سے آشنائی بھی انسان کی فطری آشنائی ہے اور بدیہی آشنائی ہے۔ انسان کو دلیل نہیں چاہیے، برہان نہیں چاہیے، تفکر و تأمل نہیں چاہیے، نہ حقیقت موت کو سمجھنے کے لیے اور نہ ہی حقیقت حیات کو سمجھنے کے لیے۔ اصل موت و حیات انسان کے لیے ثابت ہے اور واضح ہے اور روشن ہے، یعنی معنی بھی موت و حیات کا انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور ان کا وقوع بھی جانتا اور سمجھتا ہے، ان سے مکمل طور پر انسان آگاہ و آشنا ہے۔ موت کے بارے میں البتہ عمومی طور پر، یعنی یہ منظر تو جانتا ہے انسان کے اشیاء میں موت آتی ہے اور حیات بھی آتی ہے، زندہ ہوتے ہیں مرتے بھی ہیں، پودے زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، جانور زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، انسان زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی تصدیق میں ہیں، کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت و حیات ان حقائق میں، نباتات میں، حیوانات میں اور انسان میں مسلسل اور بغیر وقفے کے جاری ہے یہ نظام۔ لیکن جب اپنی طرف سے اس کی انسان توجیہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے کہ موت کیا ہے، وہاں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے۔ اشتباہ اپنی طرف سے جو تفسیر کرتا ہے وہاں ممکن ہے خطا ہو، جیسا کہ ہوتی ہے۔ جیسے موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کسی چیز کو ختم کرنے کا نام ہے، موت کا مطلب ہے خاتمہ، یعنی وجود کی نیستی، بالکل عدم میں چلے جانا، یہ معنی کرتے ہیں موت کا۔ یہ نہیں ہے، نہ مشاہدہ اس بات کی تائید کرتا ہے اور نہ حقیقت میں موت عدم ہو جانا، نیست ہو جانا یا ختم ہونے کا نام نہیں ہے موت۔ موت بھی حیات کی طرح ایک وجودی چیز ہے اور ثبوتی چیز ہے، اس لیے قرآن کریم نے موت و حیات دونوں کو متعلق خلقت قرار دیا ہے۔ خلق الموت والحیات، یعنی اللہ خالق موت بھی ہے اور اللہ خالق حیات بھی ہے۔ جس طرح حیات کو اللہ نے خلقت دی ہے، موت کو بھی خلقت دی ہے۔ حیات ایک وصف ہے جو موجودات کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک وصف ہے، ایک حالت ہے جو حقائق اور موجودات کے اندر طاری ہوتی ہے۔ یہ دونوں دیگر صفات کی طرح یہ دونوں وجودی صفات ہیں، ثبوتی صفات ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں، انسانوں کی تفسیر میں گویا موت ایک عدمی چیز ہے اور وہ حیات ثبوتی چیز ہے۔ جو چیز مردہ ہے، یعنی موت سے ہمکنار ہے، موت سے متصف ہے، موت اس پر طاری ہے، عارض ہے و لاحق ہے موت اس کو، یہ نیست نہیں ہوئی، معدوم نہیں ہے، میت ہے،
نہ کہ معدوم ہے۔ میت موجود ہے، مردہ چیز موجود ہے، اور خود یہ مردگی بھی ایک ثبوتی وصف ہے۔ یہ یعنی موات ہونا، میتا ہونا، یہ ایک ثبوتی امر قرآن نے ذکر کیا، نہ ایک عدمی۔ لیکن ہماری تفاسیر میں یہ عدمی معنی میں لیا جاتا ہے اور منفی امر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ منفی دو معنوں میں لیتے ہیں ہم، ایک منفی اصطلاح ہے فلسفہ کی اور ایک منفی اصطلاح ہے اخلاقیات کی۔ اخلاقیات میں منفی کہتے ہیں جو بری چیز ہو، ناپسندیدہ چیز ہو، اور ظاہر ہے وہ بھی وجودی چیز ہوتی ہے لیکن منفی چیز ہوتی ہے، اچھی چیز نہیں ہوتی، اس کے اندر حسن نہیں ہوتا، قباحت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو منفی کہتے ہیں۔ لیکن فلسفی معنی میں منفی چیز اس کو نہیں کہتے جو بری چیز ہے، منفی یعنی جو عدمی چیز ہے، جس کے اندر سلبی پہلو پایا جاتا ہو، اس باتی نہ ہو، اس وجہ سے اس کو منفی کہتے ہیں۔ تاثیر کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے اس کی تاثیر سلبی نوعیت کی ہے۔ موت کو عموماً ہم اسی طرح ایک سلبی معنی کرتے ہیں، بلکہ بعض اہل لغت نے صراحت کی ہے کہ موت ضد حیات ہے یا حیات کا خاتمہ موت ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے ایسا ہی ہے کہ موت حیات کے ختم ہونے کو موت کہتے ہیں، اسی لیے موت کو ایک امر عدمی خاتمہ حیات کی وجہ سے امر عدمی یا امر سلبی لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن نے دونوں کو یہ بتایا کہ قرآن نے موت ابھی اللہ نے خلق کی ہے اور حیات بھی اللہ نے خلق کی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خالق موت و خالق حیات اللہ کی ذات ہے، موت کو بھی اس نے خلقت دی ہے، حیات کو بھی خلقت دی ہے۔ خوب اس کو ہم سادہ الفاظ میں اصطلاحات کے بغیر اگر بیان کریں تاکہ ہر فرد اس طرف دھیان رکھے، جو موت کا ہم نے معنی کیا ہوا ہے یا تفسیر کی ہوئی ہے یا ہمارے ذہنوں کے اندر موت کا جو مطلب راسخ ہو چکا ہے، جیسا کہ ہر مسئلہ میں یہی الجھن ہمارے ہاں موجود ہے کہ ہم جاری ساری رائج مفاہیم جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہیں سے بھی آئے ہیں، ہمیں منبع بھی نہیں معلوم۔ مثلاً ہم اپنے ذہن کی طرف فرداً رجوع کریں کہ موت کا مفہوم کس کتاب کے ذریعے سے میرے ذہن میں آیا، کس استاد نے تحلیل کی، تجزیہ کیا، کچھ یاد نہیں ہے کسی کو، چونکہ کسی نے شعوری طور پر یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ موت و حیات کے اس تسلسل میں ہی ہم موت کے معنی سے بھی، لفظ سے بھی آشنا ہوئے ہیں، اور ہمیں یاد نہیں ہے کہ کوئی مستند منبع بھی اس کا ہو جس نے پہلی دفعہ ہمارے لیے موت کی وضاحت کی ہو۔ یہ انسان کے ارتکازی مسائل ہیں، یعنی انسان کے ارتکاز میں، ذہن میں لاشعوری طور پر یہ باتیں آ کے بیٹھ گئی ہیں، راسخ ہو گئی ہیں، اور کبھی ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا کے جائزہ نہیں لیا کہ یہ جو خود بخود باتیں، مفاہیم، تفسیرات، اصطلاحات ہمارے ذہن میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، ہم ایک دفعہ ان کو دیکھ لیں کہ یہ ان میں سے صحیح کتنی ہیں، درست کتنی ہیں، ان کے معانی کیا ہیں، ان کے منابع کیا ہیں، ان کے عوامل کیا ہیں۔ اس طرف کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ یعنی اس گھر کی طرح ہیں جس میں مسلسل مختلف لوگ آ کے چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور گھر سارا بھر جاتا ہے۔ اس گھر کے ہر جگہ پر، ہر الماری میں، ہر خانے میں، ہر کونے میں، ہر جگہ پر، مختلف جگہ پر اشیاء ہیں، سامنے بھی ہیں، پنہان بھی ہیں۔ مثلاً اس گھر کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو اوجل جگہوں پر الماریوں کے اندر بھی چیزیں ہیں، الماریوں کے اوپر بھی چیزیں ہیں، الماریوں کے پیچھے بھی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، بستر کے نیچے بھی چیزیں ہیں، چارپائی کے نیچے بھی چیزیں ہیں، اوپر بھی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اور اتنی ہیں
کہ اس گھر والوں کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ہمارے گھر میں کتنی چیزیں ہیں اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں، مفید ہیں۔ جیسے چونٹیاں جا کے نا گھر میں جمع کرتی رہتی ہیں، ساری زندگی چونٹی جب تک زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ مختلف چیزیں اٹھا کے اپنی بل میں لے جانا، جو ملے، تنکا ملے، بھوسا ملے، چھلکا ملے، دانہ ملے، کچھ ملے جو اس کی غذائیت میں شمار ہوتا ہو تو وہ اٹھا کے اس کو اپنے بل میں لے جاتی ہے۔ اس میں سے کتنا کھاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بل میں ابھی اتنا ذخیرہ ہو چکا ہے۔ یہی انسان کی بھی بسا اوقات زندگی، اور ذہن ہو بہو ایسے ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، بھرا ہوا۔ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے، شروع میں بچپن میں جو کچھ ہم نے سنا وہ سب بیٹھا گیا، غبار کی طرح ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم ذرا گھر سے باہر وسیع ماحول میں آئے، وہاں سے جو کچھ لیا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اسکولوں میں گئے، جو کچھ سنا پڑھا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ مذہبی دنیا میں قدم رکھا، جو کچھ سنا وہ سارا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہمارا ذرا تعلق زیادہ ہوتا گیا، اور کرتے کرتے آج موجودہ زمانے میں اگر دیکھیں تو ایک بالغ انسان میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور روابط کے جدید وسائل کے ذریعے بہت کچھ دریافت کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ کے شعور میں اور لاشعور میں بیٹھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کو کبھی لے کر انسان نے تصفیہ نہیں کیا کہ ان میں سے کتنی چیزیں مجھ سے مربوط ہیں، مفید ہیں، اور میں ان کو دیکھوں، ان کے اندر تصدیق تو کروں کہ صحیح کتنی ہے، غلط کتنی ہے۔ مثلا جو خبری نوعیت کی چیزیں ہیں میں صداقت ان کی پرکھ لوں، جو انشائی نوعیت کی چیزیں ہیں میں حقیقت ان کی جان لوں، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے پاس جو ذخیرہ ہے وہ کتنا مستند ہے، کتنا غیر مستند ہے۔ یہ کوئی فرد یہ کام نہیں کرتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہی جو ذہن میں ادھر ادھر گوشوں کنارے ذہن میں اشیاء بچپن سے ابھی تک محفوظ ہیں، یہ نئے معارف، خصوصاً جب انسان تعلیم تربیت کے میدان میں آتا ہے اور اس کو ایک نظم کے ساتھ حقیقتیں بتائی جاتی ہیں، تفسیر ہوتی ہے، جب کائنات کی تفسیر ہوتی ہے، حقائق کی تفسیر ہوتی ہے، اور نظام کی تفسیر ہوتی ہے، دین کی تفسیر ہوتی ہے، دین کے مختلف ابواب کی تفسیر ہوتی ہے، پھر وہ سارا گرد و غبار جو ذہن میں پڑا ہوا ہے وہ ایک ایک کر کے ان تفسیرات کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ پہلے سے ذہن میں موجود ہیں، ذہن کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ تفسیر ابھی ذہن میں جا رہی ہے، اس کی جگہ نہیں ہوتی، چونکہ یہ ایک تو ٹکراتی ہے یہ چیز ان سے کہ ہم نے تو سنا ہوا کچھ اور تھا۔ جیسے موت کے بارے میں ہم نے کتنا سنا ہوا ہے، اور اس سنے ہوئے کے مطابق موت ایک عدمی چیز ہے، موت ایک سلبی چیز ہے، موت خاتمے کو کہتے ہیں، نیستی کو کہتے ہیں۔ خوب یہ چیز پہلے سے ذہن کے اندر راسخ ہے، ہر ایک کے اندر، عالم و عامی سب کے ذہنوں میں راسخ ہے۔ خوب اب اگر یہ ناگہان سنیں کہ نہ، موت ایک امر ثبوتی ہے، موت اللہ نے خلق کی ہے حیات کی طرح، اور اس امر ثبوتی میں بھی کچھ خصوصیات ہیں، امر سلبی میں بھی خصوصیات ہیں، اور وجود ایک الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے، یا خاتمہ الگ حقیقت ہے اور موت الگ حقیقت ہے۔ احیاء کا مطلب ایجاد نہیں ہے، شے وجود میں آ چکی ہے، لباس وجود اس نے پہن لیا ہے، موجود ہے، مخلوق ہے، خلق ہو چکی ہے، لیکن حی نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندگی ایک وصف ہے جو اس پر طاری ہونا ہے، یا ایک خلقت دوم میں جو خلقت اول کو عطا ہونا ہے، ایک مرحلہ دیگر اس نے طے کرنا ہے۔ وجود میں آنے کے بعد اس نے زندہ بھی ہونا ہے۔ ابھی حیات اور وجود مساوی نہیں ہے آپس میں، کہ جو چیز موجود ہے وہ حتماً حی ہے، اور حیات کا مطلب وجود ہے۔ لہٰذا اگر حیات کا خاتمہ ہو گیا تو وجود کا ہی خاتمہ ہو گیا ہے، جیسا کہ ذہنوں کے اندر موجود ہے۔ اور موت سے جو خوف آتا ہے ہمیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ تو خاتمے کا نام ہے، ہر چیز نیست ہو جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ جیسے قرآن نے کفار
اور منکرین کی زبانی ذکر کیا ہے کہ موت ہر چیز کے خاتمے کا نام ہے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم سے متعلقہ سارے امور ختم ہو جائیں گے۔ موت کو اگر ہم مثال کے ذریعے سمجھیں، رائج مثال کے ذریعے، جو موت کا تصور قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے اور جس میں غور کریں، فکر کریں، اگر موت و حیات سمجھ میں آ جائے کوئی کافر نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کا یہ دعویٰ ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیا کی روشنی میں اور اس جیسی اور بہت ساری آیات، ان کا لازمہ یہ مطلب، یہ مراد یہ ہے کہ اگر تم موت و حیات سمجھ گئے ہوتے ہرگز کافر نہیں ہوگے، تم ہرگز انکار نہیں کرو گے۔ یہ اتنا بڑا سبق تمہارے سامنے ہے موت و حیات کا باب، اور یہ سامنے ہوتے ہوئے کافر بھی ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے موت و حیات کی طرف توجہ نہیں کی، غفلت برتی ہے۔ یہ کثرت سے وقوع ہونے والے دو حقیقتیں اور ان کا آپس میں تناسب و تسلسل، اس سے انسان غافل رہا ہے، اس سے بھی چشم پوشی کی ہوئی ہے، اس سے بھی نظر انداز کیا ہوا ہے ہم نے، اور جو انکار ہے ہماری زندگیوں میں وہ ان کی وجہ سے ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے، موت ایک امر ثبوتی ہے، اس معنی میں کہ یعنی مر کر شے نیست نہیں ہوتی۔ میت کوئی معدوم چیز کو نہیں کہتے، میت ایک موجود حقیقت ہے۔ موت ہم سمجھیں رائج جو ہمارے پاس اس وقت آج کی نسل کے اختیار میں جو حقائق ہیں، جیسے قرآن نے مثالیں دی ہیں اور ہر نسل کے ماحول کے مطابق دی ہیں۔ مثلا وہ نسل جو مینڈکوں اور اونٹوں میں اور مچھروں کی حد تک صرف آشنا تھی، انہیں مچھر کی مثال دی ہے، کہیں مینڈک کی مثال دی ہے، کہیں اونٹ کی مثال دی ہے، چونکہ ان کے پاس یہی چیزیں تھیں مثال کے لیے۔ لیکن آج کی نسل کے پاس مثال کے لیے زیادہ بہتر حقائق امور ہیں، خود اس کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اور اس کے اپنی کشفیات اور اس کی ایجادات، یہ ساری چیزیں مثال انہی حقائق کو سمجھنے کے لیے خوبصورت مثالیں ہیں، چونکہ مانوس ہیں، محسوس ہیں، اور کسی حد تک انسان ان کے عمل سے اور طریقہ کار سے آشنا ہے، اس وجہ سے یہ بہترین مثالیں ہیں۔ ایک لحاظ سے ہم موت کو تمثیل کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جسے ہم موجودہ ہمارے اختیار میں جو وسائل ہیں، خصوصاً برقی وسائل، ان برقی وسائل کو ہم دو کام کرتے ہیں۔ ضرورت کے وقت ان کو ہم آن کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان کو آف کر دیتے ہیں، یعنی برقی کنیکشن ان کا، برقی کرنٹ ان کا جو متصل ہے پیچھے برقی لائن سے، برقی اس تار سے متصل ہیں، ان کے اندر ہی ایسے بٹن لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کو آن بھی کرتے ہیں، آف بھی کرتے ہیں۔ جیسے پنکھا ہے مثلا، اس پنکھے کو ہم آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، یا جتنی بھی چیزیں اور ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جو بھی برقی جن کے اندر نظام لگا ہوا ہے، ان کے اندر اس برقی رو کو قطع کرنے کا بھی نظام ہے، اس کو جاری کرنے کا بھی نظام ہے، جیسے ہم آن آف کہتے ہیں۔ اردو میں الفاظ آن آف کے لیے بھی نہیں بنا سکے ہمارے ادیب اور اردو دان۔ جب ہم آن کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ جاری ہو جاتی ہے، چل پڑتی ہے وہ چیز، اور جب آف کرتے ہیں اس کا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ شے نیست نہیں ہوتی، نابود نہیں ہوتی، وہ جو عمل ہے اس کا متوقف ہو جاتا ہے۔ آف ہو جانا، اسی کو ہم آن آف والی زبان ہی میں دوسرا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو آج کی نسل کے لیے ان کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، شاید زیادہ بہتر اس تعبیر سے سمجھتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی چیز چلتی ہوئی ہو تو بند ہو جائے جب وہ، تو اسے کہتے ہیں ڈیڈ ہو گئی ہے۔ یہ ڈیڈ ہو جانا یعنی مر گئی ہے، ڈیڈ کا یہی ترجمہ یہی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ یا اس کو پھر کہتے ہیں ایکٹیو ہے، کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کام کر رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ لیکن یہ الفاظ اردو والے ہم استعمال نہیں کرتے کہ جاری ہے، کام کر رہی ہے چیز، یا بند ہو گئی ہے، یہ الفاظ نہیں استعمال کرتے،
بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہے یا ڈیڈ ہے. بس وہ کہتے ہیں ڈیڈ ہے یہ چیز، یعنی مر گئی ہے. ڈیڈ کا مطلب ہی مرنا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے یعنی ختم ہو گئی ہے، وہاں پگھل گئی ہے، ابھی کوئی اس کی راکھ بھی باقی نہیں ہے. یہ تو کوئی نہیں مانا کرتا ہے، یعنی خاموش ہو گئی ہے، کرنٹ اس کا ختم ہو گیا ہے. جو عمل ہو رہا تھا وہ عمل متوقف ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ڈیڈ ہو گئی ہے یہ چیزیں. آف ہے. آف کا مطلب یعنی وہ جو متوقع اثر تھا، وہ جو اس کا اپنا عمل تھا، فنکشن تھا، وہ نہیں انجام پا رہا. اس کو کہتے ہیں یہ چیز ڈیڈ ہو گئی ہے، یہ چیز یعنی مردہ ہے ابھی اس وقت. آف ہے یہ چیز. آن جب کرتے ہیں اس کو ایکٹیو جس کو کرتے ہیں یعنی فعال ہے. یہ اب فعال ہو چکی ہے، ایکٹیو ہو چکی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جاری ہے، کام کر رہی ہے. یہ احیاء ہے اس کا. چل پڑنا جو جس مثلاً ایک پنکھا ہے اگر رکا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مردہ ہے، ڈیڈ ہے. یہ پنکھا ڈیڈ ہے. یہ موٹر ڈیڈ ہے. یہ فلاں برقی آلہ یہ ڈیڈ ہے، یعنی ختم ہے، کام نہیں کر رہا. نہ کہ نیست ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کے کمرے میں، آپ کی ٹیبل پر ہے. آپ کا موبائل ہے، آپ اس کو نکال کے پوچھتے ہیں کوئی آدمی کہ میں آپ کو ملا رہا تھا، کال کر رہا تھا، آپ اٹھا نہیں رہے تھے. آپ نکال کے دیکھتے ہو، کہتے ہیں ہو یہ ڈیڈ تھا، یہ ڈیڈ تھا، یعنی بند کیا ہوا تھا میں نے. نہ کہ نیست و نابود ہو گیا میرا موبائل. ڈیڈ کا مطلب ہے مر گیا ہے، یعنی آن نہیں ہے. وہ جو اتصالی مواصلاتی کنیکشن تھا وہ منقطع ہو گیا تھا. اپنا موبائل سے جو اثر متوقع ہے، جس کے لیے یہ دستگاہ بنائی گئی ہے، یہ ڈیوائس بنائی گئی ہے، وہ رابطے کے لیے ہے. اور موجود ہوتے ہوئے جب رابطہ نہ ہو، وہ اتصال منقطع ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں ڈیڈ ہے یہ، یعنی مردہ ہے. اسی کو مردہ کہتے ہیں، اسی حالت کو مردہ کہتے ہیں. نیست نہیں ہوا، یہ مردہ ہے. خوب کیسے مردہ ہوا؟ نیست ہوئی کوئی چیز نہ، بند کیا ہم نے خود ایک عمل کے ذریعے. جیسے کسی مجلس میں چلے گئے اگر آپ، تو بند کر دیا آپ نے، یا نماز میں گئے تو بند کر دیا، یا جب لوگوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو بند کر دیا آپ نے اس کو. خود ڈیڈ کیا ہے. آپ کے عمل سے یہ مردہ ہو گیا ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ وہ موت ہے جو ہم برقی چیزوں میں روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. چل پڑتی ہیں، آن ہو جاتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں. یعنی جب بند کریں تو بند ہو جاتی ہیں، جب ان کو چالو کریں تو کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ کام کرنا اور بند ہو جانا روزمرہ کی اصطلاح میں ہے. ایکٹیو اور ڈیڈ دو اصطلاحیں ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. موبائل ایکٹیو ہے آپ کا، یعنی یہاں ایکٹیو کا مطلب فعال ہے، زندہ ہے، جاری ہے، چالو ہے، اپنا کام کر رہا ہے. یا نہ بند ہے، ڈیڈ ہے. بند کو ڈیڈ کہتے ہیں، چالو کو ایکٹیو کہتے ہیں ہم. خوب یہی موت و حیات جس کو لغت میں کہا گیا ہے اور اصطلاح میں، وہ اسی معنی میں ہے. یہ جو آج استعمال لغت کا وسیع ہو گیا ہے، ڈیڈ کا لفظ بند ہونے، یعنی برقی اشیاء کو بھی کہتے ہیں مر گئی ہیں، ڈیڈ ہو گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں. یا ایکٹیو ہیں، چالو ہیں، جاری ہیں، کام کر رہی ہیں. ان کو ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کے اندر موت و حیات کا تصور بھی نہیں تھا. قرآن کریم نے جمادات میں بھی کہا ہے کہ مردہ جمادات اور زندہ جمادات. مر کے بھی جماد ہیں، زندہ ہو کے بھی جماد ہیں. جیسے زمین میت، زمین موات اور زمین زندہ زمین. زمین تو دونوں صورتوں میں جمادات میں سے ہے، لیکن اس جماد کی ایک کیفیت مردہ ہے، ایک کیفیت زندہ ہے. مردہ کب ہے؟ جب اس میں کوئی چیز اگ نہیں رہی. وہ چیز جو اگے گی اس کی حیات اور ہے، وہ نبات ہے. قرآن نے نبات کی حیات و موت بھی ذکر کی ہے، زمین کی موت و حیات بھی ذکر کی ہے. زمین کی موت و حیات اس علامت سے پتہ چلے گی کہ زمین بند ہے یا اپنا کام کر رہی ہے، ایکٹیو ہے.
بند ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بیج ڈالو اگتا کچھ بھی نہیں ہے، میت زمین ہے، مردہ زمین ہے، اپنا جو زمین کا اثر ہے متوقع وہ اس سے باہر نہیں آ رہا۔ دوسری صورت میں آپ نے زمین کی اصلاح کی، اور اصلاح کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہموار کیا، آمادہ کیا، زرخیز بنایا، اب جو بیج اس میں ڈالیں اگا دیتی ہے۔ یہ جو زمین جس میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے یا سبزہ اگ رہا ہے یا باغات ہیں جس کے اندر کھیت ہیں، یہ زندہ زمین ہے جو اگا رہی ہے کچھ۔ جو کچھ بھی نہیں اگا رہی، قرآن اس کو مردہ زمین کہتا ہے، اور ساتھ کہتا بھی ہے کہ یہ پانی کے ذریعے ہم نے کیا ہے، یعنی جہاں پانی روک دیا ہم نے وہ مر گئی، اور جو پانی جس کو دیا وہ زندہ ہو گئی۔ مر کر بھی زمین موجود ہے، نہ کہ مردہ زمین نیست ہے، مردہ زمین بھی زندہ زمین کی طرح موجود ہے۔ دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، دونوں کا الگ الگ استفادہ کر سکتے ہیں آپ، یعنی ڈیڈ زمین اور ایکٹیو زمین، زمین میت زمین اور زندہ زمین یا اراضی مواد، وہ زمینیں جو مری ہوئی ہیں اور وہ زمینیں جو زندہ ہیں، یعنی ایکٹیو، جو فعال ہیں، جو انبات کا عمل انجام دے رہی ہیں، نبت ان میں اگ رہا ہے، یہ وہ زمینیں جو زندہ سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو زندہ کہا ہے، وہیں کہ یہ جمادات ہیں۔ اسی طرح نباتات ہیں، مثلا پودے ہیں، درخت ہیں، یہ درخت مرتے بھی ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں۔ دو طرح سے ان کی موت و زندگی ہے۔ ایک زندگی موت کی یہ ہے کہ ان کے اندر رشد و نمو اگر ہو رہی ہے تو یہ زندہ درخت ہے، زندہ پودا ہے، زندہ نبات ہے۔ اگر رشد و نمو اس کی ختم ہو گئی ہے تو یہ مردہ درخت ہے۔ اور ایک اس کے ثمر، چونکہ اس کے دو اثرات ہیں، ایک رشد ہے، نشو و نما ہے، نمو ہے چونکہ نامیاتی ہے، جماداتی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے موجودات کا وہ نامیاتی موجودات ہیں، نمو پانے والے، رشد کرنے والے۔ اور ان نامیاتی چیزوں کی دوسری خاصیت یہ کہ ان پر پھل لگتا ہے۔ اگر ایک پودا نمو کر رہا ہے لیکن پھل نہیں دیتا، خوب یہ بھی مردہ پودا ہے، یہ ڈیڈ ہے، یہ اثر اس کا ظاہر نہیں ہو رہا، یہ مردہ ہے، میت ہے۔ یہ جیسے بہت سارے پھلدار درخت ہیں، مختلف وجوہات سے وہ پھل نہیں دیتے۔ ایک عمل جو درختوں میں انجام پاتا ہے وہ تلقی ہے، شادی درختوں کی، نر مادہ ہیں درختوں میں، اور ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ ان کے اوپر لگنے والا بور جو پہلے بہار جب آتی ہے، مثلا ان کے شاخیں نکلتی ہیں تو پتوں سے بھی پہلے ان کے شاخوں کے کونے کے اوپر جو کونپلیں نکلتی ہیں جو بعد میں پھول بن جاتی ہیں، یا پھول کے اندر یہ بور ان کا بنتا ہے، یہ دراصل ان کے نطفے ہوتے ہیں، انہی سے آگے پھل لگنا ہے۔ اور یہ بور یا یہ نطفہ ہوا کے ذریعے، پرندوں کے ذریعے، مختلف طریقوں سے یہ دوسرے درختوں کے اوپر منتقل ہوتا ہے۔ باغبانوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ کھجوروں میں تو خود ہاتھ سے جا کر یہ کام کرتے ہیں، ایک کھجور کا بور اتارتے ہیں اور دوسری کھجوروں کے اوپر چڑھ کے ان کے انہی غنچوں کے اوپر جا کر چھڑکتے ہیں۔ یہ بور باقاعدہ بذرافشانی اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو بور لگتا ہے یہ جا کے باقاعدہ اس کو چھڑکاؤ کرتے ہیں دوسرے پودوں پر، وہ بھرپور پھل دیتے ہیں۔ لیکن جن میں یہ کام نہ ہو وہ پھلدار ہونے کے باوجود کوئی پھل نہیں دیتے، چونکہ یہ عمل ان کا انجام نہیں پایا۔ اب یہ پودا جو پھل نہیں دیتا یہ مردہ پودا ہے، نشو و نما کے لحاظ سے زندہ ہے لیکن پھل کے لحاظ سے، ثمر کے لحاظ سے مردہ ہے، میت ہے۔ یہ کیوں؟ کہ وہ اثر اس کا ظاہر نہیں ہو رہا جس کے لیے یہ بنا ہے، یا جو اس کا طبعی اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور ہر چیز کا اثر جس کی وجہ سے اس کو زندہ یا مردہ کہیں گے، اگر اثر ہے اس کا تو زندہ ہے، اثر نہیں ہے تو مردہ ہے، وہ اس کا طبعی اور فطری اثر مراد ہے، نہ مصنوعی اور ترکیبی یا کیمیاوی اثر جو بعد میں کسی طریقے سے اس شے کے لیے ڈالا گیا ہے یا اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، جس کو عربی اصطلاح میں کہتے ہیں نا قصر۔ قصر یعنی طبیعت کے خلاف قصری طور پر
اس کے اوپر ڈالا گیا ہے کہ یہ حتماً یہ کام کرے، جیسے آج کل کرتے ہیں بہت سارے پودوں کے اندر ان کے ماحول کو، فضا کو یا اس کو متاثر کر کے کچھ اور ان کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے زندگی اور موت کا معیار۔ طبیعی اثر جو اللہ نے ہر گیا کے اندر رکھا ہے، وہ اگر ظاہر ہو رہا ہے یہ زندہ ہے، وہ اگر نہیں ہے تو یہ مردہ ہے۔ اب اسی طرح حیوانات میں بھی موت و حیات ہے۔ مردہ حیوان ایک حیات، اس کی سانس لینا یا تحرک ہے، اگر چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، یہ زندہ ہے۔ لیکن اگر نہیں لے رہا، سانس نہیں لے رہا، اس کی آکسیجن ختم ہو گئی ہے، تو یہ مردہ جانور سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر دیگر آثار ان جانوروں کے ہوں تو ان کے لحاظ سے بھی ان کو مردہ ہی کہا گیا ہے۔ حتیٰ قرآن کریم نے انسانوں کو، وہ انسان جو سانسیں چل رہی ہیں، ان کو قرآن نے مردہ کہا ہے، میت ہیں یہ، بھائی کہ سانس نہیں رکی، ان کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن یہ مردہ ہیں، قرآن نے ان کو مردہ ہی شمار کیا ہے۔ اور جن کی سانسیں رک گئی ہیں انہیں قرآن نے زندہ کہا ہے، جیسے شہداء ہیں جن کے بارے میں انسان کی غلط فہمی کو قرآن نے دور کیا ہے کہ جو قتل ہو چکے ہیں، جن کی رگیں کٹ گئی ہیں، جن کا سر جدا ہو گیا ہے، جن کی سانسیں تھم گئی ہیں، جن کی نبضیں رک گئی ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ احیاء ہیں۔ خوب یہ کس پہلو سے کہہ رہے ہیں؟ ہم تو سانس والے کو زندہ اور مردہ کہتے ہیں۔ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ نہ، سانس معیار نہیں ہے، اثر معیار ہے، کہ جو اس موجود کا اثر تھا وہ اگر یہ اثر دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے، وہ اثر اس سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ زندہ ہے۔ اور اگر سانسیں چل رہی ہیں، نبض چل رہی ہے، لیکن یہ اثر اس سے زندہ ظاہر نہیں ہو رہا، اسے قرآن کریم نے میت کہا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ میت الاحیاء، یا دیگر تعبیرات روایات میں بھی ہیں اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مردہ کہا ہے۔ دوسری چیز جو موت و حیات کے بارے میں ہماری ذہنیت کی تصحیح کے لیے ضروری ہے کہ موت و حیات، جیسے معنی کیا ہے کہ موت کا مطلب رک جانا، تھم جانا، اثر کا متوقف ہو جانا، اور حیات کا مطلب جاری رکھنا، اس کا اثر جاری ہے، نمو جاری ہے، رشد جاری ہے، یا جو اثر بھی اس سے مطلوب ہے وہ جاری ہے۔ جیسے انسان سے اگر شعور ختم ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یہ مرا ہوا ہے، بے شک کھا پی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، لیکن مردہ انسان ہے۔ اگر فہم نہیں ہے، درک نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، انہیں قرآن مردہ شمار کرتا ہے۔ شہید کو قرآن زندہ شمار کرتا ہے۔ تو یہ مجازی اطلاقات نہیں ہیں، جیسے فوراً ہمارے مفسرین نکل جاتے ہیں کہ یہ مجازن ان کو زندہ کہا گیا ہے، یا ان کو اعزازاً زندہ کہا گیا ہے، یا ان کو تشریفاً زندہ کہا گیا ہے، شرف دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے، یا ان کی تعظیماً، ان کو تکریماً ان کو زندہ کہا گیا۔ نہ، حقیقتاً زندہ ہیں یہ۔ کیوں زندہ ہیں؟ چونکہ وہ اثر بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، عند ربہم یرزقون، اثر ظاہر ہو رہا ہے ان کا۔ اس وجہ سے ایک تو شہداء ہیں، یعنی یہ قتیل گواہی اب دے رہا ہے، تو گواہی دینا ایک اثر ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسرا، یہ ارتزاق کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور یہ بھی اثر ہے، یہ علامت ہے کہ نہ کہ اعزازی زندہ ہے۔ شہید اعزازی ہوتا ہے، یعنی جو مارکے میں قتل نہ ہو، کسی اور وجہ سے قتل ہو جائے بے گناہ، اس کو بھی شہید کہا گیا ہے، لیکن وہ اعزازی شہید ہے۔ اصل شہید جو مارکے میں، حق و باطل کے مارکے میں اختیاراً آگاہانہ طور پر جائے اور مارا جائے، اس کو جو غفلت میں مارا جائے، مرنا نہیں چاہتا تھا، لوگوں نے گھیر کے مار دیا، پھنسا کے مار دیا، یا اپنی غلطی کی وجہ سے مر گیا، یہ اعزازی شہداء ہیں۔ اسی طرح اعزازی زندہ اور حقیقی زندہ بھی ہیں۔ زندگی اور موت کا، یعنی حیات اور موت کا جو قرآن کریم نے معیار رکھا ہے، وہ یہی ہے کہ ان سے اثر ظاہر ہو یا ان کا اثر متوقف ہو جائے، یہ نشانی کے طور پر ہے۔ اثر کا ظاہر ہونا یا اثر کا تھم جانا، یہ نشانی ہے، علامت ہے۔ اصل موت و حیات کیا چیز ہے؟ حقیقت موت و حیات کی
حقیقت موت و حیات کی موجودات کے اندر، جیسے انسان ہے یا جیسے جاندار ہیں یا جیسے نباتات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک نظام بنایا ہے، نظام تکاملی یا استکمالی. چونکہ جتنے مادی موجودات ہیں ان مادی موجودات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیج بنا کر پیدا کیا ہے. بیج یعنی استعداد، جس کے اندر صرف قابلیت ہے کچھ بننے کی، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ہم بیج کو لحاظ کر لیں کہ اس کی جو اپنی ابھی شخصیت پہچان ہے، جو حیثیت ہے، اس کو نظر انداز کریں، چشم پوشی کریں اس سے، ورنہ وہ خود ابھی جیسے گندم کا دانہ ہے یا جو کا دانہ ہے، تو وہ جو دانہ ہونا، حبہ ہونا، اس کی موجودہ پہچان ہے، شخصیت ہے، شناخت ہے، یہ خود اس کے اندر ایک حقیقت ہے، ایک کمال ہے. ابھی استعداد کے علاوہ یہ جو اس کی صورت ہے، یہ خود ایک موجود کمال ہے اس میں. اس کو ہم چشم پوشی کریں، نظر انداز کریں کہ یہ اس لیے ہے تاکہ استعداد اٹھا سکے. اس کے اندر در حقیقت پودا ہے، یہ دانہ یہ اپنے اندر پودا ہے، پودے کی استعداد ہے، پودے کی قابلیت ہے، اس وجہ سے اس کو بیج کہتے ہیں. بیج کا مطلب یعنی ہر وہ شے جو خود مطلوب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ہے، وہ مطلوب ہے، اس کی خاطر اس کو بنایا گیا ہے تاکہ یہ وہ بن جائے. دانے خود نہیں مطلوب، دانوں سے پودے مطلوب ہیں، اور پودوں سے پھر دانے، یہ ایک تسلسل کے طور پر. یعنی بیج وہ دانہ ہے جو ہمیں دانے کی شکل میں نہیں چاہیے. بیج وہ دانہ ہے جس کے اندر موجود ہے پودے کی قابلیت و صلاحیت. اصل پودا چاہیے، لیکن وہ پودا اس کے اندر رکھا ہوا ہے، دانے کے اندر رکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیج کو، دانے کو پودا بننے کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے. اس نظام کے اندر دانہ جاتا ہے اور وہ نظام اس دانے سے پودا نکال دیتا ہے باہر، اور نکال کر اس کو پروان چڑھاتا ہے، کمال تک پہنچا دیتا ہے. یہ تمام مادی موجودات کا قانون ہے. تمام مادی موجودات جو بھی لباس مادیت، جسمانی لباس پہن کے نظام ہستی میں آئے گا، جو بھی ہو بلا استثناء نظام ہستی میں، کائنات میں، یعنی اس مادی کائنات میں، مقصود مادی کائنات ہے. غیر مادی کائنات کا اپنا قانون ہے، اس میں اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہو کے آیا تکامل ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ابھی بات سے باہر ہیں. جو چیز جسم کا لباس پہن کر عالم اجسام کا حصہ بنے گی، وہ ذرہ ہے، وہ پودا ہے، وہ پتا ہے، وہ دانہ ہے، وہ ریت ہے، وہ پتھر ہے، وہ درخت ہے، وہ پھل ہے، وہ حشرہ ہے، وہ پرندہ ہے، وہ جانور ہے، وہ جاندار ہے، وہ سمندری ہے، وہ خشکی کا ہے، وہ ہوائی ہے، یا انسان ہے. انسان میں جس خطے کا انسان ہے، ان کا ایک ہی قانون ہے کہ جب یہ وجود میں آتے ہیں، جسمانی لباس پہن کے عالم اجسام کا حصہ بنتے ہیں، اس مادی کائنات میں ان کی خلقت کا نظام شروع ہوتا ہے تو بیج سے شروع ہوتا ہے. اس بیج کا الگ نام ہے. انسان کے بیج کا نام نطفہ ہے، اور جن کے بیج کا نام مارج ہے مثلاً، یا اور نام ہے. اسی طرح پودوں کے بیج کا الگ نام ہے، باقی اشیاء کے بیج کا الگ نام ہے. اب آج کل سائنس نے، علوم نے ان کے اپنے علمی نام رکھ دیے ہیں ان کے اوپر. مثلاً ہم جب ایک دوا لیتے ہیں تو اس کے ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن عناصر سے مل کر بنی ہے. وہی حقائق ہیں جو اس کے اندر رکھے گئے ہیں وہ چیزیں، لیکن ان کا نام انہوں نے نیا دے دیا، علمی نام ان کو دے دیا ہے، یا ان کا کیمیکل نام رکھا گیا ہے، ترکیبی نام ان کا رکھا گیا ہے، یا ان کا اپنا جو شناختی نام ہے وہ ان کو دیا گیا ہے. دو طرح کے نام ان حقائق کے ہیں، لیکن قانون سب کا ایک ہی ہے. نام بے شک آپ جو بھی رکھیں، قانون ان کا یہی ہے کہ یہ بیج بنتے ہیں، بیج بن کر وجود میں آتے ہیں. یعنی پہلا لباس ان کو جسمانیت کا جب پہنایا جاتا ہے، جیسے انسان ہے
انسان کی خلقت جب شروع ہوتی ہے تو پہلا چولا اس کے لیے بنا کے اس کو جو پہنایا جاتا ہے وہ ہے نطفہ. نطفہ کا اس کو لباس پہنایا جاتا ہے، پھر یہ نطفے سے آگے تدریجاً بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسانی شکل میں آ جاتا ہے. باقیوں کا بھی یہی قانون ہے کہ بیج سے خلقت کا آغاز ہوتا ہے اپنے مطلوبہ ظاہری جسمانی اس نقشے کے تکمیل تک. پھر جب وہ نقشہ ظاہری تکمیل ہو جاتا ہے، یعنی شکل وجود میں آ جاتی ہے، اصل نقشہ، پھر اس کے بعد ان کا دیگر پہلوؤں سے تکامل شروع ہو جاتا ہے. ان کے کمالات ان کے اندر ایک ایک کر کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طبعی نظام بنایا ہوا اور اس کے اندر یہ خودکار طریقے سے اللہ کے نظام کے مطابق یہ تکامل کر رہے ہیں. کمال ہر روز ایک درجہ کمال کا طے کر رہے ہیں. جیسے ہم بیج کاشت کر کے نا پھر تماشا دیکھیں، روزانہ بیٹھ نہیں سکتے، اتنا حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر خلقت کا مشاہدہ کرنے کا، تھک جاتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں. اگر ہم غور کریں، بیٹھے رہیں وہاں بیج کاشت کر کے نگاہیں وہیں پہ رکھیں، تو بیج سے جب پودا نکلتا ہے تو روزانہ دنیا اپنے چکروں میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اپنے حساب میں لگی ہوئی ہے، یہ پودا اپنے کام میں لگا ہوا ہے. یہ روز بروز ایک معین مقدار میں بڑھ رہا ہے، اس کا رنگ بدل رہا ہے، اس کے پتے نکل رہے ہیں، اس کے اندر خاصیات تبدیلی آ رہی ہیں، روز بروز لمحہ بے لمحہ یہ کام اس کے اندر بغیر وقفے کے جاری ہے. یہ قانون عام ہے. جن کا ہمیں یہ منظر نظر نہیں آتا وہ بھی اسی طرح سے اس عالم میں اپنے تکامل کی طرف جا رہے ہیں. اب موت و حیات کس چیز کا نام ہے جو قرآن کریم نے ان کے لیے اس پیدائش کی خلقت میں، رشد میں، نمو میں بیچ میں موت و حیات کیا رکھ دیا ہے قانون؟ موت و حیات یہ ہے کہ حیات کا مطلب کوئی نئی خلقت نہیں ہے. حیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی چیز مردہ تھی، جیسے کن تم امواتا، تم تھے لیکن مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں احیا کیا. یعنی تم میت تھے، تابوت میں پڑے ہوئے تھے، جنازہ بن کے لیٹے ہوئے تھے، پھر ہم نے پھونک ماری تمہاری ناک میں، وینٹیلیٹر پہ کے ذریعے آکسیجن دی، احیا کر کے زندہ کر دیا. یہ نہیں ہے. کن تم امواتا یعنی تم اس تکاملی نظام میں شامل نہیں ہوئے تھے، ابھی اس کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، خام مال تھے تم. خام مال جو ابھی تکامل کے قانون میں نہیں ڈالا گیا، ابھی باہر ہے، یہ میت ہے یہ. اور پھر احیاکم، تمہیں ڈال دیا گیا اس رشد و نمو کے قانون میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں داخل کر دیا گیا ہے. تم یہ جو عمل انجام پا رہا ہے یہ سب احیا ہے. احیا کسی ایک مرحلے میں نہیں ہوتا. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کب زندہ ہوگا، تو ایک خاص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں پھونک ماری جائے گی، فلاں تاریخ کو، جنوری کی فلاں تاریخ کو، مارچ کی فلاں تاریخ کو، دن کے وقت اتنے بجے یہ ماں کے پیٹ میں احیا ہوگا. نا، یہ جو عمل شروع ہوا ہے نطفہ سے ماں کے پیٹ میں رحم میں گیا ہے، یہ مسلسل احیا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ احیا ہے. یہ احیا کے بعد احیا جاری ہے. لیکن یہ احیا جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اس میں پھر کسی جگہ پر جا کر ایک وقفہ لانا ہے. جیسے کن تم امواتا، تم اس نظام تکامل میں نہیں تھے، باہر تھے، خام مال تھے صرف، پھر تمہیں اس میں ڈالا گیا. فاحیاکم، یہ جو احیاکم احیا کیا ہے تمہارا، یہ اس نظام میں جب سے تمہارا خام مال گیا اور اس مطلوبہ رشد تک، نمو تک تم پہنچے، تو یہ بیچ میں سارا احیا ہی تھا. نہ یہ کہ احیا ایک نفخہ تھا ایک لمحے میں اور پھر باقی وہ حی زندہ چیز آگے
جاری ہے، ایک حیات لے کر اس حیات ایک دفعہ کی حیات کو لے کر آگے جاری ہے. یہ سارا احیاء ہی ہے. یہ تمام جو عمل گزر رہا ہے، مثلا ماں کے پیٹ میں جب انسان نمو کی شکل شروع کر دیتا ہے تو احیاء شروع ہو گیا ہے، جہاں سے نمو شروع ہوتی ہے. اس نمو کے ایک مرحلہ ہے اس جسمانی نمو کے ساتھ کہ اس کے اندر روح غیر جسمانی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، جس کو قرآن نے انشاء دیگر کہا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، وہ خلق دوم ہے، خلق دیگر ہے. وہ یہ جو جسم نمو کر کے نشو و نما کر رہا ہے یہ احیاء ہی کا عمل ہے. یہ جسم حی ہے لیکن روح کے بغیر حی ہے. یہ وہ جو الحاق روح ہے یا ایجاد روح ہے اس کے اندر، وہ ایک خلق دیگر ہے، ایک انشاء دیگر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مخصوص، یہ نفس، یہ روح صرف انسان کے لیے، یہ جانور میں نہیں آتی. ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ دو روح ہیں. ایک روح جانور میں اور انسان میں مشترک ہے، وہ ہے حیات جسم، جس کے ذریعے سے جسم زندہ ہے، یعنی جس کی علامتیں نبض، چلنا، سانس لینا، کھانا پینا، تحرک، احساس ہے. یہ روح حیات کے معنی میں ہے، حیات جسمانی ہے. اور وہ روح جو غیر جسمانی ہے، جو صرف انسان میں ہے، جس کو نفس بھی کہا گیا ہے، یہ صرف انسان میں ہے. یہ کسی مرغی میں نہیں ہے یا بکرے میں نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں ذبح کے وقت روح نکل جاتی ہے، وہ نفس مجردہ نہیں ہے اس میں تاکہ نکل جاتا ہے. وہ جان ہے انسان کی، یعنی حیات ہے، یہ نکل جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے. جب گلا کاٹتے ہیں تو وہ رشد و نمو و احیاء کا نظام متوقف ہو کے جانور ادھر ہی ہے لیکن اب میت ہے. میت کا مطلب کیا؟ یعنی متوقف ہو گیا، آف. وہ جو نظام اللہ نے تکامل کر رکھا تھا اور اس میں یہ جا رہا تھا وہ آف ہو گیا، اب نہیں کرے گا تکامل. اسی طرح جب انسان یہ مرحلہ زندگی کا ایک حد تک پہنچاتا ہے، یعنی حیات اولا جو انسان کو اللہ نے دی ہے، میت تھا، زندہ کیا، زندہ ہو کے اب یہ جاری ہے، یہ ایک جگہ متوقف ہونا ہے. یہ کام، یہ جسم یہیں پہ متوقف، آخری سٹاپ آ جانا ہے. یہاں سے آگے حیات نہیں جا سکتی. یہ حیات، یہ متوقف ہو کے یہ موت ہو گئی. ہے موت ہونے کے بعد وہ روح جو مجرد ہے یا نفس ہے وہ علیحدہ ہو گیا اور یہ جسم مٹی میں، خاک میں، قبر میں چلا گیا. یہ اس نے ختم ہو جانا ہے، مٹی میں گل سڑ کے اس کا حصہ ہو جانا ہے. اب ہم بے شک سمجھتے ہیں کہ یہ نہ گلنا کرامت ہے انسان کی، نہ گلنا یہ قانون ہے. طبیعت فطرت کے مطابق ہر جسم کو مٹی میں گل سڑ جانا ہے، اور گلنے سڑنے کے لیے ہی چھپاتے ہیں، قبر کھوتے ہیں، گڑھا، اور تاکہ یہ گلے سڑے تو اس سے باہر ایک تو اس کی بے حرمتی نہ ہو، دوسرا اس کا گلنا سڑنا لوگ نہ دیکھیں، اور اس کا تعفن اذیت نہ کرے لوگوں کو، بدبو باہر نہ آئے. چونکہ گلنے سڑنے کا جو عمل ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہوں گے، اس میں جراثیم پیدا ہوں گے. وہ آہستہ آہستہ جیسے کھلے بندوں کوئی لاش یا جانور دیکھتے ہیں ہم کس طرح گلنا سڑنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر ہی وہ سارا عمل شروع ہو جاتا ہے. انسان کا بھی اسی طرح سے شروع ہوتا ہے، قبر کے اندر گل سڑ جاتا ہے. یہ جو بعض اجساد محفوظ رہتے ہیں وہ ان کی کرامت نہیں ہے، وہ زمین کی خاصیت ہے. یعنی زمینیں کچھ ایسی ہیں جو گلنے سڑنے کے عمل کو، جیسے برف میں قطبی علاقوں میں جو لوگ مرتے ہیں آج سے 10,000 سال پہلے، ابھی نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ، قطبی برفیں جب پگھل رہی ہیں تو جانور اور بطخیں اور مرغابیاں اور مثلا پینگوئنز اور ڈولفن اور فلاں چیزیں جو برف کے اندر دب گئی تھیں سینکڑوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے، اب ان کے جثے انسان کی انکشاف سے باہر آ رہے، بالکل ویسے ہی ہیں جیسے تھے وہ. تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کرامت والے لوگ تھے بڑے، جیسے اسکیمو برفانی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ جب مرتے ہیں تو برف میں ہی ظاہر دفن ہوتے ہیں وہاں پر، اگر مچھلیاں نہ کھائیں ان کو، ڈوبے نہیں تو وہاں محفوظ رہتے ہیں. آج بھی وہ سارے اسکیموز کی لاشیں دیکھیں تو نکل آئیں گی.
یا کچھ جگہیں ایسی تھی جہاں انسان مومیائی بناتا ہے، ممیز بناتا ہے، یعنی کیمیکل انسان نے کشف کر لیا تھا، جو لگائیں تو گلنے سڑنے سے جسم رک جاتا ہے، نہیں ہوتا کسی کو۔ فرعون کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور محفوظ ہے، ابھی تک محفوظ ہے فرعون، گلا سڑا نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری ممیز ہیں اس وقت دنیا میں، پرانی لاشیں، یہ مصر کے جو قبرستان ہیں پہاڑوں کی طرح، ان کے اندر یہی لاشیں ہیں محفوظ کی ہوئی، ان کو مومیائی مواد کیمیکل کے ذریعے سے ان کو محفوظ کر دیا گیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ۔ اس وقت تو زیادہ پیش رفتہ سائنس ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک مالٹا، ایک سیب، ایک انار، اس کو اس حالت میں اس کے اوپر طے لگا دیں کہ وہ ہزاروں سال اسی حالت میں باقی رہے گا، جب کھولیں گے اس کو ایسا ہی ہوگا، اندر سے رطوبت اس کے اندر ہوگی، نمی اس کے اندر ہوگی، اور جو اس کا طعم ذائقہ ہے اس کے اندر ہی ہوگا۔ خوب یہ خصوصیت زمین کی ہے، یہ اس مواد کی ہے جس میں یہ جسم ڈالا جاتا ہے، جنہیں ہم کرامات کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، چونکہ قرآن نے تو کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ صرف ایک کو کہا ہے کہ اس کی لاش گلے سڑی گی نہیں اور وہ فرعون ہے، باقی کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ، بلکہ حکم یہ ہے شرعی کہ ان کو دفن کرو تاکہ نیچے یہ عمل جو اضمحلال کا ہے یہ منظر عام میں نہ ہو، سب کے سامنے یہ نہ ہو۔ خوب یہ جو عمل ہے موت کا، اس سے متوقف ہو گیا، یعنی وہ جو رشد و نمو اور آثار ایک نظام تکاملی میں پڑا ہوا جسم جا رہا تھا حالت حیات میں، یہ متوقف کر دیا جائے گا موت کے ذریعے، اور پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کے پھر زندہ ہو جائے گا۔ یہ ظاہر جب یہ زندہ ہوگا تو پھر وہی خاصیات اس کے اندر آ جائیں گی جو رک گئی تھیں، لیکن اب احیاء دیگر ہے، نہ پچھلی حیات اس کی یہاں اس کو لوٹا دی جائے گی، ایک نئی حیات، ایک جنم دیگر ہے اس کا۔ جس طرح پہلے میت تھا، کنتم امواتا فاحیاکم، میت تھے تمہیں زندہ کیا، وہ زندگی تمہاری پھر موت آ گئی، وہ متوقف ہو گئی وہ موت۔ اب وہ جو سلسلہ روکا تھا وہ دوبارہ شروع نہیں کرنا، بلکہ ثم یحییکم، پھر تمہیں اثر نو زندہ کرنا ہے، پھر تمہارے اندر حیات آ جائیں، پھر تمہیں ایک اور احیاء کے نظام کے اندر ڈال دینا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں مارنا نہیں ہے، پھر اس اللہ کی طرف آپ کو رجوع، ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ چونکہ وہ جو حیات دوبارہ انسان کے حصے میں آئے گی، اس حیات نے انسان کو رجوع کے قابل بنانا ہے، دوبارہ جو احیاء ہوگا۔ یہ احیاء رجوع کے لیے نہیں ہے، یہ احیاء روکا جائے گا، یہ اتنا ہی چاہیے تھا، اس سے یہاں تک ہی چاہیے تھا، یہ احیاء اپنی منزل تک وہ پہنچ گیا ہے۔ جیسا بھی جس نے زندگی گزاری، اگر انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، معصومین ہیں، اولیاء ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، پاکیزہ، انہوں نے بھی رک جانا ہے یہاں۔ اگر نہیں ہے اس طرح اللہ کے نظام کے مطابق نہیں جیے تو بھی رک جانا ہے، دونوں کو یہاں رک جانا ہے، پھر دوبارہ ان کو احیاء کرنا ہے۔ وہ احیاء دوم ہے، نہ احیاء اول کو رکے ہوئے کو چالو کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر دیکھیں، کنتم امواتا فاحیاکم، ترتیب ہے، یہ فا اسی ترتیب کے لیے، میت تھے تم، فاحیاکم ثم یمیتکم، اور یہ وہ پہلی موت نہیں ہے، کنتم اموات وہ موت نہیں ہے، ادھر نہیں پلٹا دیا آپ کو، وہ خام مال تھے تم، اب جو موت تمہارے اوپر آئی ہے یہ خام مال والی نہیں ہے، یہ تکامل یافتہ وجود کو یہاں پر روک دیا، آف کر دیا، اس کو تکامل اس کا بجھا دیا، خاموش۔ یہ دیگر موت ہے، وہ کنتم امواتا کی موت علیحدہ ہے۔ اب ثم یمیتکم، یعنی یہ ثم کے ساتھ جو آیا ہے یہ الگ موت ہے، یہ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موت دیگر تمہیں عطا کی ہے، اور اس موت کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں حیات دے گا۔
نہ وہ پہلی حیات ہی آن کر دے گا، یعنی بٹن آف کیا تھا، جیسے پنکھا آف کیا تھا آن کر دیا وہی پنکھا پھر چلے گا، نہ، وہ ختم ہو گیا وہ سارا کچھ۔ اب ایک حیات دیگر، لیکن اسی کو نئی چیز اس کی جگہ متبادل نہیں بننا، یہی خود موت متوقف ہوا، پھر اس کو دوبارہ احیا کیا ایک حیات دیگر کے ذریعے، جس کو قرآن نے آگے مفصل بیان کیا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس احیاء ثانی کے بعد تم نے رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے تم، ورنہ یہ جو احیاء تھا اس میں تم اللہ کی طرف پلٹنے کے قابل نہیں بنے، اس احیاء میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ پھر وہ چیز جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ مطلب ہے کہ جو ہر انسان کافر، چونکہ خطاب کافر کو ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یعنی یہ موت اور حیات جس کا قرآن دلیل کے طور پہ کفار کو تنبیہ کے لیے، تنبہ کے لیے، توجہ اور تذکر کے لیے پیش کر رہا ہے، یہ وہ موت و حیات ہے جو کافر بھی سمجھتا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ یہ موت تھی، پھر حیات ہے، پھر موت ہے، یہ تین چیزیں کافر جانتا ہے۔ وہ چوتھی چیز یعنی پھر دوبارہ حیات، وہ مومن کے لیے اسی طرح ہے جیسے یہ تین چیزیں اس کے لیے مشہود ہیں، مومن کے لیے وہ چوتھی چیز بھی کنفرم اور واضح و مسلم ہے، لیکن کافر کو شاید اس میں تردید، شاید کیا بلکہ یقیناً تردید ہے، وہ انکار کرتا ہے کہ ہم کیسے بعد میں اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا ہمیں اٹھایا جائے دوبارہ، لیکن مومن کے لیے وہ مسلم ہے، اور قرآن نے بھی اس کو نسبت دی، فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی یہ اتنی واضح چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حجت کے طور پر استعمال کیا کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے پھر بھی انکار کرتے ہو۔ خوب اس کا تلازم بیچ میں یہ ہے کہ یہ موت و حیات کا یہ نظام جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ کافر یا مومن دونوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہے، مردہ زندہ کیسے ہو گیا، اور یہ زندہ پھر مر کیسے گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو یہ غور و تدبر اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی کافی ہے، یہ موت و حیات کا نظام سمجھ جائے تو یہی ہدایت انسان کے لیے کافی ہے، یہ مطلب جو قرآن نے ذکر کیا ہے، چونکہ موت، میت کو زندہ کرنا اور زندہ کو مار دینا اور دوبارہ زندہ کرنا اس کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی برہان ہے، سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی، اور نہ صرف اللہ کے ہونے کی، یعنی چونکہ یہ انسان کی موت و حیات ہے، اس لیے اللہ کے نظام کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس کے تحت انسان میت تھا، زندہ ہوتا ہے، زندہ ہو کے پھر مرتا ہے، مر کے پھر زندہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام موت و حیات بنایا ہے، اور موت و حیات کے درمیان جو کچھ ہے، اور موت و حیات کے مابین جو کچھ ہے، اور موت و حیات سے متعلق جو کچھ ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور توجیہ کیا ہے کافر کے پاس؟ جو بھی ہے وہ محض جہالت و بے شعوری ہے، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد۔